یلغار کی طرح ٹوٹ پڑ رہی ہے. ہر قوم صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو گرانے اور تباہ کرنے پر نہیں ہوئی. ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ ہم نے کبھی سوچا ان چیزوں کو؟ یہ جو عالمی پیمانے پر عالمی اسلام کے ساتھ، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو حالات درپیش ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس اسباب کم ہے، ہمارے پاس ہتھیار کم ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم ہے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ چیزیں ہیں اسباب، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن تباہی اور بربادی کے اصل اسباب جنہیں اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کیا، اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے ایمان والو، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. کیا کوئی چاہتا ہے ہمارے اوپر مصیبت ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ ہم پریشان حال ہوں؟ کوئی چاہتا ہے کہ قومیں اور بادشاہتیں اور حکومتیں ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑیں؟ کوئی نہیں چاہتا. تو پھر کیوں ہو رہا ہے سر؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب سے اپنا منہ موڑے گا، بندہ اپنے رب سے اپنے تعلقات کو بگاڑے گا، اللہ کے فیصلے آسمان سے اور اللہ کی ناراضگی کو بندہ کبھی جھیل نہیں سکتا. اللہ جب بندوں پر ناراض ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا، تو پھر اللہ ناراضگی کا اظہار فرما کر ان بندوں پر ان کے برے اعمال کا نتیجہ عذاب کی شکل میں. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ ہم جس حکومت کے تحت زندگی گزارتے ہیں وہ ہمارے حکومت اور حکومت ظالم بن کر دور. اس سے بڑا عذاب کیا؟ وہ حکومت ہماری ایک نہ سنے، اس سے بڑا عذاب کیا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ سب تمہارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے. تو کیا ایک سوال ہے، کیا ہم اگر تھوڑا سا بھی کوئی گناہ کریں گے تو اسی لیے ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس سے اللہ ہمارے اوپر عذاب کو مسلط فرمائیں گے کہ اللہ اس پر ہماری پکڑ فرمائیں گے؟ اللہ فرماتے دیکھو نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا اصول ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم کبھی بھی بندوں پر فوراً کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں فرماتے ہیں. ویعفو عن کثیر، ہم کو بہت سارا بندوں کے اعمال پر درگزر بہت درگزر. حدیث میں ہم نے سنا ہے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک ماں کے مقابلے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. اور دنیا کی کوئی ماں کسی بھی اولاد اپنی نگاہوں کے سامنے تکلیف میں چلتا اور آگ کو جلتا ہوتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. ماں صرف یہ سن لے کہ میرا بڑا بیٹا پریشان ہے، میرا کو نہیں کرے، وہ پریشان ہو جائے گی اور اس سے جتنا ہو سکے گا اپنے بیٹے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، چاہے اس کے جیب میں 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، بیٹے کی تکلیف کو دور کرنے کی ضرورت نہیں برداشت کرے. تو جب ایک ماں اپنے بیٹے کی اور بیٹوں میں سے کسی بیٹے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی ہے تو اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. اور اللہ کب اپنے بندوں کو جہنم کی
بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے اوپر اعمال، تمہارے اوپر حالات آتے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہو. کیا مطلب؟ حالات ایسے نہیں آتے، چھوٹے موٹے گناہ پر نہیں آتے، چھوٹی موٹی نافرمانی پر نہیں آتے. حالات آتے ہیں جسے ہماری اور آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے پانی کے سر سے اوپر چل جاتا ہے تو پھر سیلاب آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ سیلاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے. پھر اللہ نہیں اس میں دیکھتا کہ میرا کوئی فرما بردار بندہ بھی اس میں ڈوب رہا ہے کہ خالی نافرمانیوں کی تو سب اس سیلاب کے زر میں آئے. اس لیے میرے دوستوں، دنیا میں حالات کا سدھارنا اور حالات کو کنٹرول کرنا اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہمارے اپنے ہاتھوں. ہم اگر اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچیں گے، اللہ کی فرمانبرداری اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، اللہ کے حکموں میں چلنے کا اپنا مزاج بنائیں گے، اپنے ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنانے کا مزاج بنائیں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، پورے ایک مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت ایک سوئی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے، نماز کا اہتمام کر کے، روزے کا اہتمام کر کے، تراویح کا اہتمام کر کے اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ سے قریب ہو جائیں. موقع اللہ نے وہ موقع کو عمل کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی سنت کو ادا کرنے کا دیا. اس میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا اللہ نے موقع دیا. جس سے جتنا ہو سکا اس نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا. اب ہمیں پوری چیز پورے آنے رمضان کو آ جانے والا ہے اور حکومت بھی مہینے بھر کے بعد تو آنے والے ہیں نہیں، اور پورے ایک سال کے بعد آنا ہے. اب یہ پورے سال آگے جو فضائل والے اعمال ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والے ہیں، ان کے لیے اب 10 مہینے کا ان 10 مہینوں میں ہمیں کیا وہ جو رمضان میں ہمارا اللہ نے دینی مزاج بنایا، جیسے اللہ کا مؤذن، اللہ کا منادی کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف. یہ پورے سال ہمارا مزاج اللہ نے یہ قربانی کا جو موقع دیا تھا، یہ مزاج بنانے کے لیے کہ اللہ کے حکموں پر اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی تمناؤں کو، خواہشات کو قربان کر دو. یہ ہمیں پورے سال اس کا چیز بنا جانتے ہیں. ایسا موقع ہے ہمیں ہمارے کسی غریب بھائی کو مدد کرنے کا موقع ہے. کوئی پریشان حال ہے، کسی کی پریشانیاں ہم سے دیکھی نہیں جا رہی اور اللہ نے ہماری جیب میں مال عطا کیا ہے، تو ہم دل کھول کر اس پریشان حال کی پریشانی. ہمارا کوئی بھی ہاسپٹل بھائی ہاسپٹل میں اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اللہ نے مجھے نوازا ہے، جتنا مجھ سے ہو سکے مجھے اس اپنے بھائی کی اس پریشانی میں ہاتھ بتانا کہ ہمارا اپنا حل ہے. یہ سلسلہ پورے سال ہمارا ہم کئی کام سے جا رہے ہیں. اللہ کے منادے نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف. ہم نے گھر ہی دیکھا نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کا منادی اذان دے رہا ہے. ایک طرف ہے کہ ہماری گاڑی کا ٹائم ہو رہا ہے، گاڑی اگر 5 منٹ کے بعد دوسری کر لیں، یہ گنجائش ہے تو کرے نماز. یہ ہمارا مزاج ہونا ہے. جب ہمارا مزاج دین پر آئے گا تو ہم دین کو اپنے زندگی کا مقصد اور محور بنائیں گے. تو میرے دوستوں ان کو یاد رکھیں، اللہ کے فیصلے پھر ہمارے اعمال میں ہوتا ہے. اللہ ہمارے اوپر ایسے ظالم بادشاہوں کے تسلط کو ختم فرمائیں گے جو ہماری ہر خواہش کو، ہماری ہر طلب کو توڑتے ہیں، جو ہمارے لیے ہر غلط فیصلہ کرتے ہیں. یہ دوستوں ہم سے
सुधार नहीं। हमारा हर अमल ऐसा हो जिससे हमारा रब राजी हो। जिंदगी के हर गोशे, सिर्फ नमाज नहीं, सिर्फ रोजा नहीं, कि हमें अपने मामलात, अपनी इबादत, अपनी माशरत, अपनी मईशत में, अपनी घरेलू जिंदगी में, अपने कारोबारी जिंदगी में, अपने तिजारत की जिंदगी में, अपने एक दूसरे के साथ रहन सहन, उठने बैठने और साथ में चलने वाली जिंदगी में हर जगह हमारी जिंदगी से इस्लाम दिखता हो, अल्लाह का हुक्म टपकता हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारी जिंदगी से झलक रहा हो, देखने वाला देख कर ये कह रहा हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला सच्चा आशिक है। अपने अमाल से रिश्ता है, खाली ज़बानी जमा करने से काम नहीं चलेगा। नारे तकबीर और नारे रसूल या रसूल अल्लाह लगाने से काम नहीं चलेगा, काम अमाल करके दिखाने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को हमारे शादी ब्याह से दिखना चाहिए, हमारे कारोबार में दिखना चाहिए, हमारे मामला में दिखना चाहिए, हमारी बातचीत में दिखना चाहिए। आज हमारा मुसलमान बात में गाली करता है, ऐसे गाली करता है, लगता ही नहीं कि ये ईमान वाला है। गाली के टाइम पर लोग कहते हैं मुसलमान को गाली करता है, बड़े कपड़े होता है, इसलिए गुस्सा होता है, क्योंकि मेरे दोस्तों को गुस्सा ये ईमान का हिस्सा नहीं है। इसीलिए दुनिया के किसी मजहब में गुस्से का इलाज नहीं दिखा। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इलाज बताया। जब गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, गुस्सा ठंडा होता है। दुनिया के किसी भी आप मजहब में चले जाओ, किसी भी मजहब के जानकार के पास चले जाओ, किसी भी हिंदू मजहब के पंडित के पास चले जाओ और किसी भी और मजहब के मानने वाले के पास चले जाओ, आपको गुस्से का इलाज नहीं पता सकता है, क्योंकि उसकी गिरावट कहीं दिखाई हमारी शरीयत में। इसलिए हम वो करें जिसकी तालीम हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तो हम वो करते हैं जिसका हमारी शरीयत से दूर दूर का भी वास्ता नहीं। झगड़े हम करते, गाली गलौज हम करते, एक दूसरे की बुराई में एक दूसरे को गिराने और तबाह करने में हम लगते हैं, एक दूसरे को अपने इलाके से उखाड़ फेंकने का हमारा मिजाज है, जोड़ने का मिजाज हमारा है। क्योंकि आकाए दो जहां ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी का हक बयान करना। सहाबा एक बार बैठे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक बयान फरमाया। तो सहाबा कहने लगे, हमें डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर पड़ोसी को हमारा वारिस बना, पड़ोसी को हमारा वारिस न बना दे। इतना बड़ा पड़ोसी का हक है और आज हम अपने पड़ोस में अपने पड़ोसी को सुकून से खाते कमाते नहीं देखना चाहिए। अगर वो तो पैसा कमा रहा है, सुकून की रोटी उसकी चल रही है, अच्छे कपड़े पहन के घर से निकल रहा है, तो हमको टेंशन होता है, अरे यार भाई अच्छा खाना पी रहा था, ये कहाँ से खाने फिर उसके लिए चाले जो गंदी फितरत वाली चालें होगी, उसको परेशान करने की, उसको तकलीफ देने की, उसके लिए गलत प्लानिंग करने की जो चालें हैं वो अल्लाह को और ये इस्लाम की तारीफ नहीं है, तो कहीं और की चीज है, हमने उसको अपनाया। इसलिए हमारे इस्लाम में जिस तारीफ दी गई है वो तारीफ है पड़ोसी के हुकूक अदा, पड़ोसी से मोहब्बत करना। इसीलिए किताबों में लिखा है कि अगर हमारे घर में
یہ ہمارے پڑوسی کا ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے گھر سے اپنے گھر کے سامنے شوربہ زیادہ بنائیں، تھوڑی تھوڑی سی بنائیں اور اپنے گھر کے پڑوسی کے گھر پر بھی ہم مودی صاحب ابھی تو آپ بقرعید میں بیان کرتے گئے ہو گوشت بانٹو گوشت بانٹو، وہی کام نہیں تھا میرے دوستوں، وہ تو ہو گیا تھا آپ نے کر کے آگے کا کام بھی جو فریم رکھا ہے اس کو بھی جب بھی پکاؤ تو پڑوسی کرتا ہے، پڑوسی چھوٹا نہیں۔ صحابہ نے کیوں کہا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں حضور پڑوسی کے حقوق اتنے بیان فرما رہے ہیں کہ کہیں حضور پڑوسی کو وارث نہ بنا دے، اور میں تھوڑا سا شوربہ دینے سے تھوڑا سا سالن دینے سے اور ہم اپنی مائیں جانتے ہیں کہ ابھی تو بانٹا ہوں، اب کیا ہے بچہ جب انہیں کو دلا دو نہیں میرے دوستوں ہمارا یاد رکھنے مجھے کوئی تکلیف انسانیت کے ناطے سے آپ غور کرنا ہے۔ چھوٹے بچوں کی لڑائی بڑوں تک نہیں جانی چاہیے، اب وہ درگزر ہونا چاہیے، یعنی تو چھوٹا بچہ بھاگ گیا کوئی بات نہیں، معاف کرو، بچوں کو بچوں سے سزا دلوا دو، بڑے لڑکے نے ایک جھاڑو مارا ہے چھوٹے بچے سے بولو میں تم کو 2 جھاڑو مار دوں، لیکن میرے بیٹے کو تم نے کیسے مارا اور تمہارے بیٹے نے کیسے مارا، تمہیں لاٹھی لے کے چلو بڑوں بڑوں کو جھگڑا ہو جائے، یہ تو اسلام ہے، یہ اسلام کے تعلیم نہیں ہے۔ آج ہمارے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو نہیں سیکھا، ہم نے سب اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ اصولوں کے مطابق پڑوسی کو پڑوسیوں کے حقوق کو ہم نے نہیں پڑھا، اس لیے آج ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا اپنا حق اور اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اس کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھنا کہ ہم اپنا اپنی کمائی سمجھتے ہیں کہ جب تک میں اس کو بنا نہیں دوں گا میں سمجھ سکتا چلے جاؤ گاؤں یا نالی کے لیے لوگوں نے کھیتوں میں مان جو اس کو ہمارے دیہات میں پیر ہوتے ہیں اس کے لیے یہ صرف جگہ خالی اور خالی صرف مسلمان انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، ہلکے سے کلر کے لیے جھگڑے، نالی کے لیے جھگڑے، بچوں کی تھوڑی سے تھوڑی آپس کے ضد کے لیے جھگڑے۔ اسلام تو محبت کی تعلیم، اسلام تو آپس میں جوڑ کی تعلیم کرتا ہے۔ اس کی صفات آپ نے بڑا سنا اور پڑھا ہوگا، سلمت تک کا جو آپ سے تعلق کو توڑے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے تعلق جو توڑے اس سے تعلق توڑو۔ اگر پڑوسی کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے اس کو معاف کر درگزر کر دو، وہ خود ہی ہو کر آپ کے پاس آ جائے، لیکن
فلانی کرو گے. تو یہ فلانی تو عرب کی جہالت کے دور میں ہوا کرتی تھی کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی سے جھگڑا ہوتا تھا تو وہ لوگ اپنے نسلوں کو کہہ کر جاتے تھے کہ میرا اس سے جھگڑا تھا, میری اولادوں کو ان سے بدلے لیتے تھے. وہی جہالت اگر آج ہم مسلمانوں میں ہے تو پھر عرب دور جاہلیت کو ہم یہاں واپس آئے. ہمارے اسلام کی تعلیم میں اسلام نے تو ہم کو آپ کو تربیت سکھائی. اسلام نے ہم کو بتایا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی کو اوپر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہم اس تکلیف کو معاف کر دیں. ہم کیا کرتے ہیں ایسے کمزور میں صبر کر لوں کیا ہو سکتا ہے. میرے دوستوں کو صبر میں جوڑ ہے, صبر میں جوڑ ہے اور جواب دہی میں توڑ ہے, مقابلہ آرائی میں توڑ ہے اور توڑ سے نسلیں برباد ہوتی ہیں, خاندان برباد ہوتے ہیں, علاقے برباد ہوتے ہیں. آپس میں عربوں کے بڑے بڑے خاندان ایک دوسرے خاندان سے سالہ سال لڑا کرتے تھے. وہ اپنے نسلوں کو نصیحت کر کے جاتے تھے کہ میرا اس خاندان سے خاندان جھگڑا تھا, اس کا وجہ کوئی یہ سب کرنا ہے کیا مجھے کہنا ہے. بہت ضرورت ہے ہمیں وہ کرنے کی جس کی تعلیم آقا جہاں تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے, اور وہ تعلیم ہے صبر کی, آپ کو مدد کی, ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنے کی. اس طرح کا ہم معاملہ کریں گے ہمارا پڑوسی ہم کو خوش ہوگا, ہمارے پڑوسی سے ہم کو آرام ملے گا, ہمارے تکلیف پر وہ اپنی تکلیف سمجھے گا. اس لیے ایک مسلمان پڑوسی دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے جس کی آدھا میں سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہے. جس کے کسی بھی آدمی کو اگر پیر میں تکلیف ہوگی تو اس سے سر کو دماغ کو ہاتھ کو تکلیف ہوگی تو پیر کو تکلیف ہوگی. کسی طرح سے ایک مسلمان کو تکلیف ہو دوسرا مسلمان اس کے لیے پریشان ہو. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں, بہت بہت آتا ہے وہ نہ ہوتا ہے. واستوحش بذلك عن الأنس بالإنس وإن كان من أخص خاصته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله من سيد أنبيائه وخيرته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سادة الخلق وأئمته. أما بعد فقد اختلفوا بالعذرة والمخالفة وتفسير إحداهما على الأخرى, والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال أمنا وفتنة, والأشخاص ضعف وقوة, والجلساء صلاح ومضرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد ذكر بعض الفتن وقالوا فما تأمرنا, قال فكونوا أحلاس بيوتكم. وقال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم
غنم يتبع بها شرق الجبال ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام: في الفتن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قيل: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. وقال عليه الصلاة والسلام: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك الرحمن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم